أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا لیول 4 کا سلسلہ جاری ہے جس کی آج 25ویں کلاس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا نصف نال مکمل ہو جائے گا. قولہ جس کے اندر، اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہندوستان کا اوسط فصل لنڈن گرینچ سے 5.5 گھنٹہ ہے. تو جس تاریخ میں جو تعدیل الایام گرینچ کے نصف نہار کا دیا ہے وہ تعدیل ہندوستان کے 5:30 بجے شام کی ہوگی. اس لیے ہندوستان یورپ سے پورب ہے. یورپ یعنی گرینچ، یعنی یورپ پورا وہ کنٹری ہے مراد گرینچ، اور پورب یعنی مشرق کی طرف ہے. تو ضرور ہے کہ ہندوستان کے ہر شہر کے نصف نہار کی تعدیل اس تاریخ کی تعدیل اور اس کی قبل والی تاریخ کے درمیان واقع ہوگی. رفع و اسقاط یعنی راؤنڈ آف، جسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی اگر ہے تو اس کا اعتبار نہ کرے، اور اگر 5 یا اس سے زائد ہے تو 1 سمجھ کر مرتبہ ما بعد میں شامل کر لے. جس سے بریلی شریف، مثال بریلی شریف میں حاصل ضرب 18، یعنی ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ اشاریہ کے بعد جو ہوتے ہیں نا ان کو ملا کے نہیں پڑھتے، ایسے پڑھتے ہیں 1.87032 اصل طریقہ یہ، لیکن شارٹ کرنے کے لیے اس کو ملا کے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصولی اعتبار سے درست نہیں ہے. تو یہاں پر کیا ہے، تیسرا عدد ہے 7. اب اس کو رفع کیا تو اس کے بعد کیا بن جائے گا، یہ 19 بن جائے گا. کیونکہ 18 کے بعد 7 آ رہا ہے، تو کیا ہوا، آدھے سے زیادہ ہے، 5 یا 5 سے زیادہ ہے، لہذا 18 19 بن جائے گا. اور 18 کو 19 افراد دے کر تعدیل متناقض ہونے کی وجہ سے تعدیل ثابت سے گھٹایا. اور اسی تاریخ کے عمل بہار شریف میں حاصل ضرب 1.8 دونوں ہے. کیونکہ تیسرا عدد 2 ہے، نصف سے کم ہے، اس لیے اس کو کالعدم سمجھ کر 18 کو تعدیل ثابت سے گھٹایا. اچھا، اب اس میں ایک سائن بھی بناتے ہیں. میں کہاں پر بنا کے دکھاؤں آپ کو، کدھر بناؤں، گراؤنڈ آف کی سائن بنتی ہے، دیکھتے ہو اس میں آپشن آ جائے گا. چلے چھوڑے، وقت نکل جائے گا کافی، میں انشاءاللہ بنا کر بھیج دوں گا گروپ میں. متزائد یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی پچھلی تعدیل پہلی سے زائد ہو اور اگر اس کا عکس ہو تو متناقض سے. اس کا مفصل بیان حاشیہ نمبر 9 میں گزرا. زائد تعدیل الرحیم اگر نصف نہار پر بڑھائی جائے تاکہ نصف نہار حقیقی پیدا ہو تو زائد ہے. عام ازی یعنی برابر ہے کہ تعدیل حاضر آتی آنے والی سے کم ہو، یعنی آئندہ. آتی سے مراد یہ آتی والا نہیں ہے کہ جو آتی آتا، یہ آتی سے مراد آنے والی، یعنی کہ اگلے دن آنے والی سے کم ہو یا زیادہ ہو. اور یہ 25 دسمبر سے 14 اپریل اور 15 جون سے 1 ستمبر تک اگر نصف نہار وسیع سے گھٹایا جائے تاکہ حقیقی حاصل ہو، اس کو ناقص کہتے ہیں بتعمیم مذکور. یعنی پیچھے جو ہم نے تعمیم کی ہے عام عزیز ہے وہی ساری کی ساری اس کے اندر آ جائے گی. اور یہ 15 اپریل سے 15 جون اور 2 ستمبر سے 24 ستمبر، اس کا بھی بیان مفصل بیان حاشیہ نمبر 9 میں مذکور ہے. وقت اگر اسی جگہ کے نصف النہار کا لیا جائے، یعنی جب اس شہر یا جگہ میں آفتاب دائرہ نصف النہار پر آئے اور اس کا سایہ خط زوال پر پڑے، اس وقت گھڑیوں میں تعدیل الایام کمی بیشی کر کے 12 بجائے جائے، جیسے کلکتہ، بمبئی، پور بندر وغیرہ، تو اس کو لوکل ٹائم بلدی وقت کہتے ہیں. اور اگر دوسرے شہر کا وقت رائج ہو، یعنی جب اس جگہ نصف النہار ہو، تو یہاں 12 بجائے جائیں. جس طرح آج کل تمام ہندوستان میں بے استثناء بعض بلاد وسط ہند کا
کہ ضلع مرزا پور میں ایک دیہات ایک اور نامی ہے، مروج ہے، اس کو اسٹینڈرڈ ٹائم ریلوے وقت کہتے ہیں۔ تو لوکل ٹائم کے لیے صرف اسی قدر عمل کرنا کافی ہے۔ یہ وہی والی باتیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ریلوے وقت کے لیے ایک اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وسط ہند کے وقت اور اس جگہ میں جو فرق ہے، اگر یہ شہر اکوری مرزا پور، یہ اکوری وہ ہے شہر ہے کہ جہاں سے انڈیا کا، ہندوستان کا وہ لیا گیا نا، وسط لیا گیا ہے 5.5 گھنٹے کے لیے، تو اس کا جو وقت بنتا ہے وہ 5.5 گھنٹے بنتا ہے، ہاں اور لام، اس کے اندر میں نے کافی تفصیل عرض کر دی تھی۔ مرزا پور سے غربی ہے تو اس فرق کو بلدی وقت پر بڑھائیں، اور اگر اکوری سے پورب ہے تو حاصل فرق کو لوکل ٹائم سے گھٹائیں، اس سے وقت محول ریلوے حاصل ہوگا۔ چونکہ اوقات نکالنے میں طول و عرض کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر اس کے تعین شہر کی نہیں ہو سکتی کہ کس جگہ واقع ہو اور کیا اس کا وقت ہے۔ اس لیے صوبہ بنگال، بہار، اڈیشہ یا اڈیا، چھوٹا ناگپور، ممالک متحدہ، آگرہ، اودھ پنجاب کے اضلاع اور ریاستوں کا طول عرض دے دیا جاتا ہے تاکہ کتاب ہر حیثیت سے مکمل اور دوسری کتابوں کی حد تک ضرورت باقی نہ رہے۔ پھر یہ مختلف شہروں کے عرض طول ہے جو اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے اس کو، یعنی کہ کافی میں تبدیلی بھی آ چکی ہے، کچھ وہ بھی ہے۔ نصف النہار معلوم کر لینے کا یہ مکمل قاعدہ ہے۔ ہر جگہ کے لیے اسی قاعدے سے نصف النہار نکالے، اور اس میں کچھ آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آسانیاں سن لیں۔ الانجا کے نصف النہار میں طول کا اعتبار ہوتا ہے، عرض کو اصلاً دخل نہیں۔ اس لیے ایک شہر کے نصف النہار نکال لینے کے بعد دوسری جگہ کے لیے سرے سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ صرف تفاضل طول کم و بیش کرنے سے دوسرے جگہ کا نصف النہار معلوم ہو جائے گا، جس میں امید ہے کہ 3-4 سیکنڈ کا بھی فرق نہ پڑے۔ نیز اصل شہر کے نصف النہار نکالنے میں ایک آسانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی ایک تاریخ کا نصف النہار سے قاعدہ نکالیں، اس کے بعد تفاضل تعدیلیں بڑھائیں یا کم کریں، اس طرح پورے مہینے کے سال تمام کے اوقات معلوم ہو جائیں گے۔ روز تفاضل تعدیلیں بڑھاتے ہیں، کم کرتے جائیں، جو بھی کرنے والی صورت ہے تو ہو جائے گا۔ مگر اقرب تحقیق کرنا چاہیں تو ہر 10 دن کے بعد کا وقت قاعدے سے معلوم کریں، پھر ان 10 دنوں کے اندر تفاضل تعدیلیں سے کام چلا، پھر اگلے 10 دن میں وہ کر دیں۔ مثلاً یکم 11-21 کا وقت قاعدے سے نکالیں، بقیہ تاریخوں کے لیے تفاضل تعدیلین سے کام لیں۔ نیز اصل قاعدے میں ایک تسہیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تفاضل فی ساعت کو 4 نومبر کے لیے 19 نومبر میں کو 4 نومبر کے لیے 19 میں ضرب دیں۔ اگر بلد غربی ہوگا تو 19 سے ضرب دیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی علت بھی بتا دوں، 19 سے ضرب دیا تو دیا کیوں، اور یعنی وسط ہند سے پچھم ہو، اور 18 میں ضرب دیں اگر بلد وسط ہند سے شرقی ہو، تو حاصل ضرب کو تعدیل مرصدی پر بڑھا لیں، اگر متزائد ہو، اگر متناقص ہو تو گھٹا لیں۔ اس حاصل جمع یا تفریق کو 12 پر بڑھائیں، اگر تعدیل زائد ہے اور اگر تعدیل ناقص ہو تو گھٹائیں، وقت نصف النہار حاصل ہوگا۔ اب تفاضل فی ساعت کا 19 کو ضرب دینے کی وجہ کیا ہے کہ جو تعدیل دی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ مغرب وغیرہ کی تعدیل ہیں، اور غروب سے ان کے یہاں پر ہندوستان کے جو نصف النہار کے اندر جو فرق بنے گا وہ 19 گھنٹے کا ہی بنے گا۔ کیسے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔
کیونکہ نوٹیکل المینک کے جدول میں روزانہ گرینوچ سے 12 بجے کی تعدیل الایام لکھی ہوتی ہے، یعنی وسط ہند کے لیے شام 5 بجے کی۔ آئندہ دن 12 بجے تک 8.5 گھنٹے بنتے ہیں، لہذا وسط ہند سے مقام غربی کے لیے یعنی کہ مزید آدھا گھنٹہ کچھ نہ کچھ منٹ بڑھے گا، تو اس کو راؤنڈ آف کر کے 19 لے لیا، اور جو اس سے شرقی کی جانب ہوں گے تو وہ 18.5 گھنٹے سے کم بنے گا، لہذا اس کو راؤنڈ آف کر کے 18 لے لیا۔ اس طرح سے اس کو استعمال کیا ہے۔ مثلاً 4 نومبر کا نصف النہار معلوم کرنا ہے، تفاضل فی ساعت 3 نومبر 0.10 ہے۔ اس کو لاہور اور بریلی شریف کے لیے 19 میں ضرب دیا، 190 ہوا۔ اس کو تعدیل مرصدی یعنی 3 نومبر 19 سے گھٹایا تو 1980 ہوا۔ اس کو 12 گھنٹے سے گھٹایا کہ تعدیل ناقص ہے، 11:43:40 ہوا۔ بریلی کے لیے اس پر 12 منٹ 12 سیکنڈ تعدیل مروج والے بڑھائے تو 11:55:52 ہوا، اور لاہور کے لیے 32 منٹ 32 سیکنڈ بڑھایا تو 12:16 12:20 سیکنڈ ہوا۔ اعلیٰ حاضل قیاس، اور بہار اور کلکتہ کے لیے 18 میں ضرب دینے سے 180 ہوا۔ اس کو تعدیل 3 نومبر سے گھٹایا تو 16:19:81 ہوا۔ پھر اس کو 12 گھنٹے سے گھٹایا تو 11:43:40 ہوا۔ بہار شریف کے لیے 12 منٹ سیکنڈ اس سے گھٹایا تو 11:31:28 ہوا، اور کلکتہ کے لیے 24 منٹ کم کیا تو 11:19:40 ہوا۔ یہ بیائی نہیں وہی اوقات ہیں جو پہلے عمل سے حاصل ہوئے تھے، لیکن اس میں آسانی ہے، اس میں تداعیف وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اس سہل کو اس طرح بھی عمل کر سکتے ہیں، مطلب مزید آسان اور کیا چاہیے کو اس سے بھی اس طرح بھی عمل کر سکتے ہیں کہ جس تاریخ کا نصف النہار معلوم کرنا چاہیں اسی دن کے تفاضل فی ساعت کو بلد غربی کے لیے 5 میں ضرب دے دیں اور شرقی کے لیے 6 میں۔ اس حاصل ضرب کو اس دن کی تعدیل پر بڑھائیں، اگر تعدیل متناقص ہو اور اگر زائد ہو تو تعدیل امروزہ یعنی اس دن کی تعدیل سے گھٹائیں۔ اس حاصل یا باقی کو 12 پر بڑھائیں اور زائد ہے تو گھٹا لیں، اگر زائد ہے تو گھٹا لیں، اگر ناقص ہے اس حاصل یا باقی پر بریلوے تفاضل بڑھائیں یا گھٹائیں، وقت نصف النہار معلوم ہوگا۔ مثلا 4 نومبر کا نصف النہار ان چاروں شہروں کے لیے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ 3 نومبر کے کھانے میں تفاضل فی ساعت 0.010 ہے، بریلی اور لاہور کے لیے اس کو 5 میں ضرب دیا، 0.050 ہوا۔ چونکہ تعدیل متناقص ہے اس لیے 3 نومبر سے تعدیل پر بڑھایا۔ اب یہاں پہ الٹ ہو گیا، متناقص ہو رہا ہے تو اس کے اندر بڑھانا ہے، پہلے متناقص ہو رہا تھا تو کم کر رہے تھے۔ اس کے بعد سب اعمال بیائی نہیں وہی ہیں، اس طریقے سے بھی بیائی نہیں وہی اوقات حاصل ہوں گے۔ اور کلکتہ اور بہار شریف کے لیے 6 میں ضرب دینے سے 0.60 ہوا۔ اس کو 3 نومبر کی تعدیل 16:19:75 پر بڑھایا، 16:19:81 حاصل ہوا، جو بیعینی عمل سابق سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے بعد بیعینی اعمال سابق ہیں۔ 5واں ایک اور تفصیل اور تخفیف عمل اصل قاعدے میں یہ بھی ممکن ہے کہ فصل طول ہی کو قد پر تقسیم کر کے اشارے کی طرف تعویل کر لیں۔ ہم کیا کر رہے تھے، فصل طول کو 4 سے ضرب دے کر
اس کا تمام لے کر پھر تقسیم کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ 2 عمل آپ چھوڑ دیں، یعنی قد تک تمام لینے کی زحمت نہ اٹھائے، 4 پر ضرب دینا پھر بھی ہوگا۔ مثلاً بریلی طول اتو کز، یعنی الف مرفوع یت کز، اس کو 4 میں ضرب 4 دقیقہ میں ضرب دیا، ہا یر مح ہوا، اس کو قد پر تقسیم کیا، یج ید لام ہوا، اسے اشارے کی طرف تعویل کرنے سے 0.2207 ہوا، اس کی تضاعیف لیا۔ اب 4 نومبر کا نصف النہار معلوم کرنا چاہتے ہیں، 3 اور 4 نمبر کا تفاضل تعدیل لیا، یہ تضاعیف دی ہوئی ہیں ساری کی ساری، پھر سارا وہی طریقہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ چوتھے اور 5ویں اصول سے بنانے میں اسی دن کی تعدیل پر بڑھانا یا گھٹانا ہوتا ہے، نیز بڑھانا یا گھٹانا برعکس ہوتا ہے، یعنی متزائد ہو تو گھٹائے، متناقص ہو تو بڑھائے۔ والحمد للہ علی ذالک۔ نصف النہار معلوم کرنے کا ایک اور آسان سے آسان تر قاعدہ یہ ہے کہ اگر طلوع غروب کے اوقات معلوم ہو تو طلوع غروب کو کے گھنٹوں پر یب یعنی 12 گھنٹے زیادہ کر کے تنصیب کر لے، وقت نصف النہار معلوم ہو جائے گا، جو کہ آپ نصاب التوقیت کے کیا کہتے ہیں باب نمبر 2.1 کے اندر آپ پڑھ چکے۔ مثلاً کسی جگہ کا طلوع 7:04 ہے تو اس کے اندر 12 بڑھا ہے، اور غروب 5:30 ہے تو یہ 12 گھنٹے میں بنا کے تنصیف کر دیا تو 12:17 ہوا، یہی نصف النہار کا وقت ہے۔ الحمدللہ ہمارا نصف النہار کا باب مکمل ہوا۔ 2 منٹ بعد طلوع غروب کا باب شروع کرتے ہیں۔ طلوع اور غروب، پہلے طلوع غروب کی 2 قسمیں بیان کریں گے، پھر اس کے حوالے سے انکسار، اختلاف منظر اور بڑی باریک باریک باتیں بیان کریں گے جو آپ کو اچھی اچھی معلومات ملے گی۔ کچھ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تقریباً سب کا خلاصہ آپ کو لیول 2 کے اندر بتایا جا چکا ہے، اختلاف منظر بھی بتایا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتا چکا ہے۔ آج ایک مزید نئی چیز آپ کو پتہ چلے گی۔ طلوع غروب 2 قسم کے ہیں، نجومی و عرفی۔ طلوع نجومی یہ کہ مرکز آفتاب افق شرقی پر منطبق ہو، اور غروب نجومی افق غربی پر مرکز شمس کے انطباق کا نام ہے، مگر بدی وجہ کہ زمین پر ہر جانب 45 سے 52 میل تک اعلیٰ اختلاف الاقوال، 2 قول ہیں ہوریزون لیئر کے بارے میں، ایک یہ ہے کہ 45 میل کس کی موٹائی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 52 میل کی، تو یہ بیان کریں، دونوں ہی لے لیں تو کیا ہے، بخارات غلیظہ محیط ہیں جسے قرۂ بخار اور عالم نسیم اور عالم لیل و نہار کہتے ہیں۔ عالم مناظر میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نگاہ جب 2 ملائے مختلف میں ہو کر گزرے، یعنی جو کثافت و لطافت میں اختلاف رکھتے ہوں، تو خطوط شعاعیہ جب ان دونوں ملا کے ملتقا ملنے کی جگہ پر پہنچے گی تو ٹوٹ جائے گی، جس سمت پر جا رہی تھی اس سے نیچے ہو کر گزرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دریا یا تالاب میں کوئی لکڑی سیدھی ایسی قائم کی جائے جس کا ایک حصہ پانی میں ہو اور ایک حصہ باہر، تو پانی کی سطح پر اس کا حصہ نگاہ سے دیکھنے میں ٹوٹا ہوا معلوم ہوگا۔ اس کا میں نے آپ کو ایک کر کے سکے کے ذریعے بھی کر کے اس کا دکھایا تھا لیول 2 کے اندر، چاہے تو ادھر سے بھی اس کو دیکھ لیجیے گا، اس میں کافی تفصیل ہے۔ پہلے نگاہ ملائے ہوا میں گزری، پھر ملائے آب میں، کہ بنسبت ملائے ہوا کے کثیف تر ہے، پانی کثیف اور ہوا خفیف۔ ملا میں نے مطلب ویسے کیا یہ ہے؟ کس کا ملا 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 کو کیا بولیں گے آسان لفظوں میں، لغت سے دیکھ لیتا ہوں۔ صحیح، میں نے ہوا کے بارے میں بتایا، ہوا خفیف ہے یا کثیف ہے، اس حوالے سے میں نے کب تک بتائی بات۔
کبھی ضمن ذکر کر دیا ہو تو پتہ نہیں، لیکن باقاعدہ طور پر نہیں بتائی۔ چلیں انشاءاللہ وہ بھی بتاتا ہوں، یا گروپ میں وائس کر دوں گا۔ مالا کا معنی بھی انشاءاللہ گروپ پہ سینڈ کر دوں گا، بھی ڈھونڈنے میں ٹائم نکل جائے گا۔ یوں ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو نگاہ کو دو ملا قطع کرنی پڑتی ہے، ایک عالم نسیم کا کہ کثیف ہے۔ عالم نسیم جو ہوریزون لیئر ہے، اسی کے اندر نا سارے کے سارے بنتے ہیں۔ انشاءاللہ گروپ میں تصاویر میں نے ساری اس میں دکھائی تھی، دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں، گروپ میں سینڈ کر دیتا ہوں میں۔ انشاءاللہ گروپ میں سینڈ کر دوں گا۔ تو دوسرے اس کے بعد کی ہوا ہے کہ بنسبت اس کے لطیف ہے، لا جرمہ خطوط شعاعیہ ملتقا پر پہنچ کر ٹوٹ جائے گی اور نیچے ہو کر گزرے گی۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا، ہماری نظر افق حقیقی کو تک دیکھے بس، لیکن تو افق حقیقی کے بظاہر نگاہ کو وہیں تک پہنچنا چاہیے تھا۔ اس انکسار ٹوٹنے کے سبب نگاہ اس سے نیچے پہنچے گی اور آفتاب جانب شرق قبل اس کی کہ افق پر آئے ہمیں مرئی ہوگا، ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور جانب غرب بعد اس کے کہ افق سے گزر جائے مرئی رہے گا۔ انکسار کے باعث جتنے دقائق پر نگاہ نیچے جاتی ہے، ان کی تعداد لج ثابت ہوئی ہے، یعنی 33 دقیقے۔ تو ان کا انکسار مخزور کا مقتضا یہ ہوا کہ آفتاب جانب شرق جب افق حقیقی سے لج دقیقہ نیچے ہو، ہمیں نظر آنے لگے، اور جانب غرب افق حقیقی سے جب تک لج دقیقہ نیچے نہ ہو جاوے نظر آتا رہے گا۔ لیکن خیال رہے یہاں ایک اور تفاوت اور ہے، جسے اختلاف المنظر ہاریزونٹل پیرلیکس انگلش کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا اختلاف منظر کیا ہوتا ہے، بڑی باریک ہے، مطلب باتیں کتنی باریکی بیان ہونی، بات آسان ہے، اس کو نہیں سمجھے گا بات بھی مشکل ہے۔ حقیقی موضع کوکب کا فلک میں وہ ہوگا، حقیقی موضع کوکب کا فلک میں وہ ہوگا کہ مرکز زمین پر کھڑے ہو کر نظر کیا جائے، لیکن ہم مرکز زمین تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، بلکہ سطح زمین پر سے دیکھتے ہیں جو مرکز سے تقریباً 4000 میل بلند ہے۔ اس کی وجہ سے کوکب اپنے جائے حقیقی پر، یعنی اپنی حقیقی جگہ پر نظر نہ آئے گا، بلکہ اس سے اونچا معلوم ہوگا۔ دیکھیے زمین اگر ہم مرکز سے دیکھتے تو ہم نے یہ دیکھتے، نیچے سے نظر آتا تو کیا ہے اس سے نظر، جبکہ آپ سطح سے دیکھ رہے ہیں تو سطح سے دیکھ رہے ہیں تو اوپر والے حصے پہ آپ کا لائن جائے گی تو آپ کو سورج اوپر نظر آ جائے گا۔ دیکھیں اس کو اوپر سے نظر آ رہا ہے تو اس کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ سورج ادھر ہے، جبکہ اس کو نظر یہ آئے گا کہ سورج یہاں پر ہے۔ جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے، مقدار افق میں آفتاب کے لیے صرف 9 ثانیے، یعنی 9 ثانیے ثابت ہوئی، اور اس سے اوپر کے کواکب کے لیے اختلاف منظر بالکل نہیں ہے، یہ اگر ہے تو مریخ و مشتری کے لیے تقریباً 1 ثانیے تک ہے، اور اس کی وجہ ان کواکب کا بعد ہے کہ ان افلاک کے سامنے زمین گویا کہ نقطہ ہی ہے کہ اس کی سطح بالا اور مرکز ہی یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لہذا سب سے زیادہ اختلاف منظر قمر میں ہے کہ وہ سب سے نیچے ہے، اس کا اختلاف المنظر افق میں ایک درجے تک پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ چاند کا بھی آپ کو طلوع غروب نکالنا سکھاؤں، لیکن پھر یہ چیز کی وجہ سے رہ جاتا ہے کہ جو مشقیں چل رہی ہیں وہ مکمل نہیں ہوئی، تو ایسا نہ ہو کہ آزمائش ہو جائے۔ ارادہ تو میرا رکھتا ہوں بہت ساری چیزوں کا کہ اضافی بھی چیزیں بھیجی جائیں، تو لیکن وہ جب ہی ہو سکے گا کہ جب چل رہی چیزیں مکمل ہو تو جب ہی اضافی چیزیں بھیجی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کا پورا طلوع غروب نکالنے کا اور بہت ساری چیزیں اس کے بعد موجود ہیں کہ چاند کی روشنی کس طرح سے نکالیں گے، چاند کے فصل نجیرین کس طرح سے نکالیں گے، تمام کی تمام چیزیں۔ اس کا اختلاف المنظر ایک درجے تک پہنچتا ہے، ان دونوں تفاوتوں یعنی انکسار اور اختلاف المنظر میں اختلاف مقدع ہے، اختلاف مقدع یعنی اختلاف دونوں کا اختلاف ہے۔ انکسار کا کیا ہم نے پڑھا کہ انکسار کسی چیز کو نیچے کر کے دکھاتا ہے، اور اختلاف منظر کسی بھی جو چیز ہوتی ہے اس کو اوپر کر کے دکھاتا ہے۔
تو دونوں الگ الگ کام کر رہے ہیں. اب کیا کریں, دونوں کی لڑائی چل رہی ہے. تو اختلاف منظر سے اونچا کر کے دکھاتا اور انکسار نیچے کر کے, تو مدعا حقیقی دریافت کرنے کے لیے ان کا تفاضل لینا چاہیے. دیکھیں ہمیں علم توقیف سے پتہ چلا. آج تک تو ہم جہاں پہ یہی سمجھ رہے ہوتے تھے, اور جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کو توقیف نہیں پڑی ان سب کو یہ بولیں گے بھائی آپ ان سے پوچھو سورج کیا ہے, بولے جہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو آپ ان کو یہ بولیں گے کہ بھائی نہیں نہیں, جدھر نظر آ رہا ہے ادھر تو ہے ہی نہیں. تو پھر بڑی وہ بات ہو جائے گی, کوئی تسلیم بھی نہیں کرے گا, بولا پتہ نہیں کیا ہو گیا, زیادہ توقیف پڑھ لے اس کے ایسے اسی طرح کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر کسی کو بولنا بھی نہیں ہے, خاص ہو تو یہ والی باتیں پتہ ہے کیا, اگر آپ کسی کا شوق پیدا کرنا چاہیں نا تو اپنے دوستوں کے اندر ہی اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. بولا یار آپ پتہ یہ سورج جہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ ادھر ہے نہیں. اب جو آپ کی تھوڑی بات کو مانتا بھی ہوگا نا, بولے یار یہ توقیف پڑھ رہا ہے تو یعنی کتاب سے بات کر رہا ہوگا, ایسے نہیں بات کر رہا ہوگا, تو وہ آپ کی بات کو مانے گا. ہو سکتا ہے اس کا میلان بھی پیدا ہو تو ہوتی میں توقیف کی طرف آ جائے, اس میں تو اتنی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو ایک طریقہ دے دیا کہ علم توقیف کس طرح سے مائل کیا جا سکتا ہے. تو اختلاف منظر 9 ثانیے کو انکسار یعنی 33 دقیقے سے تفریق کیا, تو لب دقیقہ اور نا ثانیہ یعنی 32 دقیقہ 51 ثانیہ انکسار معدل ہوا. جو 33 دقیقہ ہے وہ صرف انکسار ہے, ہمیں انکسار نہیں چاہیے ہوتا, ہمیں انکسار معدل چاہیے ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے بھائی اب تک تو نہیں بتایا, اب تک تو ہم نے اتنی دفعہ نکال لیا تھا. تو عرض یہ ہے کہ 9 ثانیے ہے جس سے جواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ہم اس وجہ سے 34 ثانیے ہی لیتے ہیں, 9 کو مائنس نہیں کرتے. لیکن اگر آپ بالکل تحقیق لینا چاہتے ہیں تو آپ پہ اوپر لازم ہوگا کہ آپ انکسار حقیقی لیں, اس کا فارمولا حل کریں جو آپ کو اثر والے اس کے اندر بتایا تھا, اس کے اندر حل کریں اور مجھے یاد دلا دیجیے گا تو میں بھیج دوں گا. اور اس کے بعد پھر آپ اختلاف منظر اس سے مائنس کریں. اختلاف منظر کہاں ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایچ پی لکھا ہوتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے, کھل جائے گا یہ. یہ دیکھیں یہ تو اردو والی فائل ہے تو اس کے اندر اختلاف منظر ہی لکھا ہوا ہے. انگلش والی فائل ابھی کھل نہیں رہی. اتنا فرق بودھ میں تو اس وجہ سے واقع ہوا ہے. اب یہ تو ہو گیا. نیز دوسرے فرق کی وجہ, ایک فرق تو یہ ہے طلوع نجومی اور طلوع عرفی کے اندر اور شرعی کے اندر. نیز دوسرے فرق کی وجہ یہ ہے کہ طلوع غروب نجومی میں مرکز آفتاب دارا افق حقیقی پر لیا گیا تھا, لیکن طلوع غروب عرفی میں کہ وہی طلوع غروب شرعی ہے مرکز کا اعتبار نہیں ہے, بلکہ بالائی کرن آفتاب کی چمکی طلوع ہو گیا, اور جب تک پورا قرص نظر سے غائب نہ ہو جائے غروب نہ ہوا. تو نصف قطر آفتاب طلوع غروب شرعی میں نجومی سے زائد کرنا چاہیے. ان کا مجموعہ یعنی 90 پر بڑھا لینے سے طلوع غروب کا بود سمتی حاصل ہوگا. اب سوال ہوا بھائی اب تو ہمیں بود سمتی دیکھی کہ حاصل ہوگا, بولا نہیں, ایک بار ایک تفاوت ہنوز اور باقی ہے کہ ہوا کی رطوبت, بیوست, حرارت, برودت یعنی ہوا کے اندر نمی ہونا, ہوا کے اندر خشکی ہونا, ہوا کا گرم ہونا اور ہوا کا ٹھنڈا ہونا کے اختلاف سے مقدار انکسار بدلتی ہے جی. ہوا جتنی کثیف اور یابس دو چیزیں, یعنی کثیف بھی انکسار کو زیادہ کرتی ہے اور ہوا کا یابس خشک ہونا بھی انکسار کو زیادہ کرتا ہے. اور جتنی لطیف یا رطب زیادہ ہوگی انکسار کم ہوگا, ہوا جتنی ہلکی ہوگی اور جتنی زیادہ گیلی ہوگی انکسار کم ہوگا. تو وہ
لح جو انکسار کے لیے گئے تھے، لج دکی کے لحنی لج انکسار کے لیے گئے تھے، اوسط تھا، وہ باریک تفاوت پیش از وقوع معلوم نہیں ہو سکتا. آپ کو کیا پتا کہ آج جو غروب ہونا ہے اس وقت ہوا ٹھنڈی ہوگی، گرم ہوگی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب گیلی ہوگی، سوکھی ہوگی، پتا کیسے چلے گا؟ پہلے یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ جب آپ اسی وقت نکالیں، عین غروب کے وقت ہی غروب کا وقت نکالیں، جب بھی پتا چل سکتا ہے. یا دوسرا یہ کہ آپ پچھلے دنوں کا نکالیں تو پچھلے دنوں کا تو نکال سکتے ہیں. اگر میں نے اس کی ویب سائٹس وغیرہ بھیجی ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا، نہیں بھیجی ہوں گی تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا کہ کس طرح سے نکالتے ہیں. کلاس میں گروپ میں یاد دلا دیجیے گا. پیش از وقت معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیا معلوم کہ فلاں وقت ہوا کا کیا حال ہوگا. ہاں اس وقت خاص، اس وقت خاص پر تھرمامیٹر اور میں ٹھنڈا ہونا پتہ چلے گا، اور بیرو میٹر سے ہوا کا ملی بار پتہ چلے گا، جو کہ اس کے سارے چیزوں سے ملا کر ہی بنایا جاتا ہے نا. یہ ہوا کی کمی زیادتی کی طرف، یعنی کہ ہوا کے ساری چیزوں سے مل کر ہی ملی بار بنتا ہے، کے ذریعے سے تفاوت دریافت کر سکتے ہیں. لیکن یہ تفاوت قلیل اور نامعتد بھی ہوتا ہے، جس کے لحاظ کی چندہ ضرورت نہیں. اب یہاں پر قاعدہ بیان کیا ہے، پہلا قاعدہ اس کا پڑھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی بھی مشق بھی آپ کو گروپ میں سینڈ کر دوں گا، وہ میں نے حل کر لی ہے. پہلا قاعدہ وہی ہے کہ جو زبدۃ التوقیت وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، انداز تھوڑا سا مختلف ہے، الفاظ نئے، بات وہی ہے، نتیجہ وہی ہے. قاعدہ ادراک طلوع غروب. یہ کوئی مائک بند کر لیں، کسی کا کھلا ہوا ہے. قاعدہ ادراک طلوع غروب. بس جس کوکب کا طلوع یا غروب جس جگہ دریافت کرنا ہو، فہ لج میں اس کا اختلاف منظر افقی کہ آفتاب کے لیے تو ہے، اور ہر کوکب کا المینک کے صفحہ نمبر 3 پر ہورزونٹل پیرالکس کی سرخی سے لکھا ہوتا ہے، تفریق کریں، اور اس رزق کا نصف اتر اس کوکب کا اس پر بڑھائیں. یہ طلوع غروب کا بعد سمتی ہوگا. اس وقت مطلوب میں معدل النہار سے کوکب کی دوری کے شمس میں میل، معدل النہار سے کوکب کی دوری شمس میں میل کہلاتی ہے، اور یہ توضیح رفع میں پڑھ چکے ہیں، اور دیگر کواکب میں بعد کہلاتی ہے. نکالے اور دیکھیں. اچھا یہ دیکھیں مہارت کتنی ہے کہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو دیگر کواکب کا بھی نکالنے بتا رہے ہیں. آپ دیگر کواکب کے بھی طلوع غروب اس کے ذریعے نکال سکتے ہیں. اور دیکھیں کہ عرض البلد سے جہت میں، چل انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں. میری بھی ابھی اتفاق ہے کہ پڑھا تھا لیکن توجہ نہیں گئی تھی، سوچ ہی رہتے کہ دیگر کواکب کا کس طرح سے نکلے گا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ وقت ملے یا اتوار والے دن دیگر کواکب کا بھی طلوع غروب نکالنے کا فارمولا بنا کر انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا. اور دیکھیں کہ عرض البلد سے جہت میں موافق ہے یا مخالف. اگر موافق ہے تو تفاضل لیں، اور اگر مخالف ہے جمع کر دیں. اس حاصل یا باقی کو بعد سمتی مذکور میں جمع کر کے تنصیف کریں، اور اس نصف کی جیب لوگارثمی لیں. پھر اس نصف کو بعد سمتی مذکور سے تفریق کر کے باقی کو جیب لوگارثمی لیں. یہ دونوں جیبیں اور کوکب کے میل یا بعد کا لوگارثمی قاطع منحت، وہی قاطع کہہ لیں، سیکنڈ کہہ لیں، اور اس بلد کے عرض کا لوگارثمی قاطع منحت، ان چاروں کو جمع کر کے حاصل جمع کو جدول اوقات میں مقوس کریں. یہ وقت غروب اس دن اس بلد کا ہوگا. اس کا یب تک یعنی 12 تک تمام لے لیں، وقت طلوع ہوگا. پھر تعدل الایام کی کمی یا بیشی سے اس وقت کو معدل کریں. یہ اس دن کا طلوع غروب وقت کا بلد، طلوع یا غروب کا وقت بلدی ہوگا. گھڑیاں اگر دوسرے وقت کے پر ہوں، جاری ہوں، تو تفاضل طول کو کم و بیش کر لیں. یہ وقت معدل مروج ہوگا. پھر یہ بیان فرما رہے وبج ہے آخر جس جز کا طلوع غروب نکالنا ہو. پھر یہاں سے قاعدہ دوم ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو کل کی کلاس کے اندر پڑھیں گے. کوئی سوال ہو کر لیجئے.